توصیف کبریائی و بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بحث اور بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ جس طریقے سے اس نے ہمارے کھانے پینے رہنے سہنے اور اٹھنے بیٹھنے کا انتظام کیا، اسی طریقے سے اس نے ہماری رشد و ہدایت، کامیابی اور کامرانی کا بھی انتظام کیا، اور اس کے لیے بے شمار انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آج انسان دنیا کے مایا جال میں جس طریقے سے الجھا ہوا ہے، اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس نے اس دنیا کو ہمیشہ باقی رہنے والا اور اپنے آپ کو زندہ جاوید سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ اس سے بڑا جھوٹ اور دھوکہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر انسان آئے دن اپنی ان آنکھوں سے کتنوں کے جنازوں کو اٹھتا ہوا دیکھتا ہے، جو اس کو اس بات کا سختی سے، شدت سے احساس دلاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ بھی اس دنیا کو الوداع کہے گا اور خود ایک دن یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ رب العالمین کی ذات جو عزت و عظمت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود آج انسان اس دنیا کو حقیقی اور ثابت رہنے والا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر انسان کی اس غلط فہمی سے متنبہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود اور تماشا ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ لوگ جانتے۔ لیکن آج انسان اس دنیا کے پیچھے اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، اس دنیا کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ابھی جو دو آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس کی روشنی میں ہم نے دنیا کی حقیقت کو سمجھا۔ آئیے احادیث کی روشنی میں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بجد اسکمیت قال ایکم یحب ان هذا له بدرہم قالوا ما نحب لنا بشیء قال فواللہ للدنیا من هذا علیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے کے کنارے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کان کٹی مردار بکری کے بچے کو دیکھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا، ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، کہ اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے مردار بچے کو ایک درہم میں لینا پسند کرتا ہے؟ صحابہ اکرام نے سوچا کہ ایک تو یہ مرا ہوا ہے، اوپر سے اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما نحب لنا بشیء، ہم تو اسے بلا قیمت بھی لینا پسند نہیں کرتے، ہم اسے اگر کوئی فری میں دے تو بھی ہم اسے لینا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ للدنیا اہون من ھذا علیکم، اللہ کی قسم یہ بکری کا مردار بچہ تمہارے نزدیک جتنا زیادہ بے حقیقت اور کمتر ہے، جس طریقے سے اس کی کوئی قیمت تمہارے نزدیک نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اگر یہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے برابر نہیں، مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ لیکن آج دیکھیں اس دنیا کے اندر کافروں کو بھی اللہ رب العالمین دولت سے نوازتا ہے، مسلمانوں کو بھی اللہ رب العالمین دولت سے نوازتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں بھی اللہ رب العالمین دنیاوی مال و دولت سے نوازتا ہے۔ وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کے دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی دولت کی کوئی قیمت نہیں ہے،
لیکن آج انسان اسی دنیا کے پیچھے اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، ڈاکٹروں کے کہنے پر حلال چیزیں تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے کہنے پر حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حرام بتایا ہے وہ اس حرام چیز کو نہیں چھوڑتا۔ اگر ڈاکٹر ایک حلال چیز کو منع کر دے تو انسان اپنی بقا کے لیے، اپنی بیماری سے بچنے کے لیے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کی تمام چیزوں کو ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا۔ ترمذی کی روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والہ او عالم ومتعلم، کہ خبردار دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ملعون ہیں سوائے اللہ رب العالمین کے ذکر کے اور اس سے قریب کر دینے والی چیزوں کے اور عالم و متعلم کے۔ لیکن آج عالم و جاہل، معلم و متعلم، مرد و عورت، مالدار و غریب، سب کے سب اس دنیا اور اس دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے جس تیزی سے بھاگ رہے ہیں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، دنیاوی اعتبار سے دنیا کی تاریخ کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جسے دنیا سکندر اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ سکندر اعظم پوری دنیا پر جغرافیائی اعتبار سے آدھی سے زیادہ دنیا پر اس کی حکومت تھی، شہروں کو، ملکوں کو فتح کرتے ہوئے جا رہا تھا، اور جب اس کی موت کا قریب آیا، بیماری لاحق ہوئی، بیمار ہوا، ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے بتایا کہ بس تمہاری موت کا وقت قریب ہے۔ جب اسے اس بات کا اندازہ ہوا تو اس نے لوگوں کو دو طریقے سے اس دنیا کی حقیقت کو سمجھایا، دو طریقے سے سمجھایا۔ اس نے پہلی بات یہ کہی کہ میں اپنے ملک یونان جا کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ وہ یونان کا رہنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر یونان جا کر کے مروں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ کوئی مجھ سے میری آدھی سلطنت لے لے یا مجھ سے میری پوری سلطنت لے لے، لیکن اس کے بدلے مجھے چند گھڑیاں لوٹا دے تاکہ میں اپنے گھر پر پہنچ سکوں۔ لیکن کسی نے بھی ایسا نہیں کیا، کسی نے بھی اسے وقت نہیں دے سکا۔ جب کسی نے ایسا نہیں کیا تو اس بادشاہ سکندر اعظم نے لوگوں کو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کہ لوگوں، جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ جو لوگ میری تاریخ لکھیں، جو لوگ میرے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہیں، میں انہیں یہ آخری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے لوگوں، جان لو کہ آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر میری حکومت تھی، دنیا کی دولت میرے مٹھی میں تھی، لیکن دیکھو جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، میرے دونوں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس دنیا سے خالی آیا تھا اس دنیا میں، اور اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو اس دنیا کی کوئی حیثیت اور اس دنیا کی دولت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ لیکن آج انسان اسی دنیا کے پیچھے اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، سب کچھ ہار جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں کہ ایک مسافر شخص اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر کے کسی کام سے دوسرے علاقے میں جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا اسے رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے اسے ایک روم کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ روم کی تلاش میں ایک کمرے، ایک گھر کے پاس پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت گھر بنا ہوا ہے۔ اس کی ہر چیز، جو چیز جہاں پر ہونی چاہیے، کھڑکی جہاں پر ہونی چاہیے وہاں پر تھی، دروازہ جہاں پر ہونا چاہیے تھا وہاں پر تھا، ایک ایک چیز بالکل پرفیکٹ گھر اس نے دیکھا۔ تو اس نے جب مالک مکان سے اس گھر میں داخل ہوا تو مالک مکان سے ایک سوال کر بیٹھا۔ اس نے یہ سوال کیا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا خوبصورت گھر ہے، آپ اس گھر کے اندر خود کیوں نہیں رہتے؟ تو جب اس نے یہ سوال کیا تو مالک مکان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے بھائی، اس گھر کو میری بیوی نے بنایا تھا، میری بیوی کی، اپنی بیوی کی خواہش پر اس گھر کو میں نے بنایا تھا، اور اس گھر کو بنانے میں مجھے کئی سال لگ گئے، اور جب یہ گھر مکمل بن کر کے تیار ہو گیا اور جب میں اپنے پرانے گھر سے نئے گھر میں آنے کے لیے اپنے سامان کو اس نئے گھر میں ٹرانسفر کرنے لگا، اسی دوران میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی دوران میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ میرا دل گوارا نہیں کرتا
کہ میں اس گھر کے اندر رہوں جس گھر کے اندر میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک دن بھی نہ گزار سکا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا ایسے ہی انسانوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے، میں یہاں ہمیشہ کے لیے ہوں، یا کم از کم اس کی عادت و اطوار، اس کی حرکات و سکنات تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کا سمجھ بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرے۔ صحابہ کرام اس دنیا کو کیا اہمیت دیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو کیا اہمیت دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کے پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشانات تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو رونے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جو کافر ہیں وہ تو عیش و عشرت کے ساتھ رہتے ہیں، اور آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ اس طریقے سے زمین پر اور چٹائی پر لیٹ جاتے ہیں، آپ کے پاس تکیہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے صحابی، اس دنیا اور اس دنیا سے میرا کیا تعلق؟ میرا اور دنیا کا تعلق تو صرف اتنا ہے جس طریقے سے ایک مسافر کا تعلق ایک درخت سے ہوتا ہے، وہ سفر کرتے ہوئے جس طریقے سے ایک درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑے دیر کے لیے بیٹھتا ہے، وہ اس درخت کے سائے کو اپنی منزل نہیں سمجھتا بلکہ اس کی منزل کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ اس درخت کے سائے کی طرح ہے جس طریقے سے ایک مسافر درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ تم دنیا کے اندر اس طریقے سے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے اور یا مسافر رہتا ہے، تو اس طریقے سے دنیا کے اندر زندگی گزارو۔ یہ دنیا کی 40 سالہ، 50 سالہ، 60 سے 70 سالہ جو زندگی ہے یہ چند روزہ زندگی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب انسان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اسے دنیا کی زندگی کے بارے میں دکھایا جائے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ دنیا کی جو 60 سالہ زندگی ہے وہ سمجھے گا کہ میں نے شام کا کچھ حصہ گزارا ہے۔ اپنی پوری 60 سالہ زندگی کو وہ سمجھے گا کہ میں نے شام کا صرف کچھ حصہ گزارا ہے یا صبح چاشت کے وقت کا کچھ حصہ گزارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈالے اور جب اپنی انگلی کو باہر نکالتا ہے اس کی انگلی پر جتنا پانی لگتا ہے وہ دنیاوی زندگی ہے اور وہ پورا سمندر جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس دنیاوی زندگی کی کیا حیثیت ہے اس آخرت کی زندگی کے مقابلے میں، لیکن آج ہم لوگ اس دنیا کے پیچھے، اس دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے، اس دنیاوی مال و دولت کے پیچھے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر لیتے ہیں، اپنے آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے آخرت کی فکر کرو۔ یہ دنیاوی زندگی چند روزہ زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو اس دنیا کے اندر آپ جنت نہ تلاش کریں، اس دنیا کے اندر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آپ کو اس پر صبر کرنا ہے، اور جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے آپ کو دے رکھی ہے ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو روزے سے تھے اور اپنے شام کے وقت، افطار کے وقت جب دسترخوان پر بیٹھے بات کرتے ہوئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آیا تو کہنے لگے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہتر تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، روزے سے تھے، وہ کہتے ہیں وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہتر تھے۔ صحابہ اکرام اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی بشارت دنیا کے اندر دی گئی تھی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو کم سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ
اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمیں تھوڑا سا علم ہو جاتا ہے تو میں اس مولوی صاحب سے زیادہ جانتا ہوں، میں اس عالم صاحب سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے اس سے زیادہ پتا ہے۔ اپنے آپ کو دکھانا، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا دکھانا، صحابہ کرام کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ عشرہ مبشرہ میں ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہتر تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ کے اندر جس راستے سے گزر جاتے تھے وہ راستہ مہک اڑتا تھا، یعنی ایسی خوشبو لگاتے تھے اور اتنا خوبصورت لباس پہنتے تھے کہ وہ مکہ کے نوجوانوں کے آئیڈیل تھے۔ ہر کوئی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بننے کی کوشش کیا کرتا تھا، اس طریقے کا لباس، اس طریقے کی خوشبو لگانے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کے گھر والوں نے ان کے جسم سے کپڑا تک اتار لیا تھا۔ ان کے پاس صرف پھٹا ہوا ایک کپڑا تھا جس سے انہوں نے اپنی شرمگاہ کو چھپایا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد جب احد کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، ان کے لیے جو کفن تھا، کفن چھوٹا پڑ رہا تھا، سر کو ڈھاکا جاتا تو پیر کھل جاتا، پیر کو ڈھاکا جاتا سر کھل جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت مصعب بن عمیر کے سر کو ڈھاک دیا جائے اور پیر کے اوپر اسکر گھاس ڈال دیا جائے۔ یہ صحابہ کرام کا دنیا سے بے رغبتی تھی۔ حضرت ابراہیم جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، جو دسترخوان پر یہ سب باتیں ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میرے والد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طریقے سے تذکرہ ہوا، اتنا روئے کہ وہ دسترخوان سے اٹھ گئے اور کہا کہ مصعب بن عمیر اس حالت میں کوچ کر گئے اس دنیا سے کہ ان کے پاس پورا کفن بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دولتیں عطا کر دی ہے، دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اللہ رب العالمین نے اتنا مال و دولت سے نوازا تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک مرتبہ اتنا اونٹ آیا کہ اگر مدینے سے اس اونٹ کی قطار لگائی جاتی تو شام کے ایک شہر تک پہنچ جاتی، اتنا زیادہ ان کے پاس اونٹ آیا۔ ان کے پاس سونے کے اتنے انبار تھے کہ سونے کو ہتھوڑے سے توڑا جاتا تھا۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیکن جب انہوں نے دسترخوان پر بیٹھ کر کے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان سے اٹھ گئے، روتے روتے اٹھ گئے، حالانکہ روتے سے تھے، کچھ نہیں کھایا اور واپس مسجد کی طرف چلے گئے۔ تو صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر یہ جو دولت ہمیں عطا کی ہے، ہمیں ڈر ہے کہ یہ میرے اعمال صالحہ کا بدلہ نہ ہو جو دنیا کے اندر مجھے دیا جا رہا ہو اور آخرت میں مجھے اس سے محروم کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، صحابہ کرام دنیاوی مال و دولت سے بچتے تھے، وہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج ہم لوگ حرام و حلال کی تمیز کیے ہوئے، ہمیں دنیاوی مال و دولت چاہیے، چاہے جس طریقے سے آئے، وہ حرام طریقے سے آئے یا حلال طریقے سے آئے، بس ہمارے پاس آنا چاہیے۔ ہمیں دنیاوی زندگی کی فکر ہوتی ہے، ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں قارون کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاندان سے تھا، اس کے پاس کتنی دولت تھی، وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو دولت ہے یہ میری اپنی کمائی ہے، میری اپنی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اسے بہت سمجھاتے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں مال عطا کیا گیا ہے۔ اس کے پاس اتنی مال و دولت تھی کہ بتایا جاتا ہے کہ صرف اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، مضبوط نوجوان جو طاقتور انسان تھے، اس کا ایک گروپ صرف ان کی چابیوں کو اٹھاتا تھا۔ بعض مفسرین نے 10 مضبوط نوجوان مل کر کے اس کی چابی کو اٹھاتے تھے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 مضبوط نوجوان مل کر کے صرف اس کی چابیوں کو اٹھاتے تھے۔ تو یہ قارون جو تھا، اس نے اللہ رب العالمین کی ناشکری کی، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لایا، آخرت کی اس نے فکر نہیں کی، اللہ رب العالمین نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا۔ اسی طریقے سے شداد کا واقعہ، اس نے بھی جنت، زمین کے اوپر جنت بنوائی، اس نے اپنی جنت کے اندر شہد کی نہریں بہائی، دودھ کی نہریں بہائی، اور اس طریقے سے نہ جانے کیا کیا اس نے جنت کے اندر اپنی جنت کے اندر بنایا۔ لیکن جب اس نے جنت میں، اپنی بنائی ہوئی جنت میں جانا چاہا، اسی وقت موت کے فرشتے نے آیا اور اس کی روح قبض کر لی، اور وہ اس دنیا
کے اندر جو اس نے اپنی جنت بنائی تھی اس جنت کو بھی نہ دیکھ سکا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، بینک بیلنس جمع کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر یہ سمجھ لے کہ اس کا مال کیا ہے، اس کا مال کتنا ہے، کہ وہ پھر اپنی دنیاوی مال و دولت کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال 3 طریقے کا ہے، اور اس کے علاوہ جو مال ہے وہ اس کا مال نہیں ہے۔ پہلا مال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مال وہ ہے جو اس نے کمایا اور کھا گیا اور اسے کھا کر کے ختم کر دیا، وہ اس کا مال ہے۔ دوسرا وہ مال جو اس نے کمایا اور پہن کر کے بوسیدہ کر دیا۔ تیسرا وہ مال جو اس نے کمایا اور اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا۔ اس کے علاوہ جو مال بچتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کا اپنا مال نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس کے ورثہ کا مال ہے۔ اس سے فائدہ اس کے ورثہ اٹھائیں گے، اس کی اولاد اٹھائے گی، لیکن سوال و جواب اس شخص کو دینا ہوگا کہ کس طریقے سے اس نے مال کمایا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ سارا سوال و جواب کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس شخص سے پوچھے گا جس نے اس دولت کو کمایا تھا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، دنیاوی دولت کو حاصل کرو لیکن حلال طریقے سے حاصل کرو، حرام طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ یہ دنیا کی زندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی میری عمر 15 سال تو ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے، 20 سال 25 سال تک انسان اپنے پڑھائی کے کاموں میں لگا رہتا ہے، پڑھائی میں لگا رہتا ہے۔ 25 سال کے بعد انسان اپنی شادی بیاہ کے پروگراموں میں لگ جاتا ہے۔ پھر جب 40-45 سال کی عمر ہوتی ہے اپنے بچوں کی پرورش میں لگ جاتا ہے، اور جب 50 اور 55 سال 60 سال کی عمر ہوتی ہے تب وہ سمجھتا ہے کہ اب میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا، اللہ رب العالمین کے لیے رکوع اور سجدے کروں گا۔ لیکن اس وقت نہ تو اس کا بدن اس کا ساتھ دیتا ہے، نہ تو اس کا گھٹنا اس کا ساتھ دیتا ہے، نہ تو اس کی کمر اس کے ساتھ دیتی ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے لیے زمین پر سجدہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ سجدہ نہیں کر پاتا۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے زمین پر سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کمر ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن آج اکثر نوجوان جوانی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل رہتے ہیں، جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جب عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچیں گے تو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین غفار ہے، ہم توبہ استغفار کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، ہم اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے آج سے ہی اور ابھی سے ہی اپنے آخرت کی فکر کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو احکامات قرآن مجید کے اندر بتائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جو حیثیت بتائی ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے، ورنہ دنیا کے اندر آپ تو کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر آپ کو دنیاوی مال و دولت آپ کو مل سکتی ہے، لیکن جو ہمیشگی کی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، آپ کی وہ آخرت کی زندگی ہلاک و برباد ہو جائے گی، اور اس وقت آپ کو بہت پچھتانا ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، تمام لوگ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، جب جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ روئیں گے، افسوس کریں گے اور کہیں گے اے کاش کہ یہ نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، جب کل قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگوں کو اپنا نامہ اعمال دکھاتے پھریں گے کہ لو میرا نامہ اعمال دیکھو، مجھے اللہ رب العالمین سے امید تھی کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ وہ لوگوں کو اپنا رزلٹ، اپنا نامہ اعمال لوگوں کو دکھاتے پھرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، دنیا کی زندگی میں جو 60 سالہ 50 سالہ جو زندگی اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہے، اس دنیا کی زندگی کے اندر آپ اپنے آخرت کی فکر کرو اور اپنے آخرت کی زندگی کو سنوار لو۔ اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہ دنیا ہر انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ انسان اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے اور سوائے مٹی کے انسان کے پاس کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائی
بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت کرو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم میں سے جتنے مسلمان بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا کے اندر موجود ہیں تو انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں بار الہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بار الہ جو قرض دار ہے ان کے قرض کو ادا کرنے کا کوئی بہترین ذریعہ عطا فرما۔